السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب بنی اسرائیل کے ایک اور عہد کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنے سے مراد کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ اس دور کے مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گے، قتل نہیں کریں گے ان کو۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ کسی کا قتل اپنا قتل ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ایسا ہی ہے جیسے تم خود اپنے گھر سے نکل رہے ہو۔ اور خاص طور پر یہاں پر گھروں سے نکالنے کی بات، کیونکہ انسان کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو اس کے وطن سے نکالنا بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ قتل میں تو مار دیا، ختم ہو گیا، لیکن کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کرنا اور اس کے وطن سے بے وطن کرنا اس کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، مان گئے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، میثاق، اقرار، گواہی، کتنی زیادہ چیزیں ہو گئی۔ یعنی یہ سب کچھ کیا تم نے میثاق بھی کیا، تم نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہم نہیں کریں گے، اور پھر خود اس پہ گواہی بھی دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی مدینہ کے یہود کی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے کچھ قبائل مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور مدینہ کی زمین انہیں ان نشانیوں کے مطابق لگتی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جگہ اور اس علاقے کا ذکر تھا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آئے گا۔ تو جب انہوں نے اس علاقے کو دیکھا تو یہاں بس گئے۔ 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے اندر اور باہر رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ مدینہ میں ایک طرف یہودی یہ قبائل تھے، اور دوسری طرف اوس اور خزرج کے مشرکین قبائل تھے، عرب لوگ تھے یہ جو وہاں کے نیٹو تھے۔ اب یہ جو یہود کے قبائل تھے، ان میں آپس میں نفرتیں تھیں، آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ان کی کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی رہتی تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک امت اور ایک جسم اور ایک مقصد اور ایک گول اور آپس کے اتحاد اور محبت، لیکن حال کیا تھا جو آج ہمارا ہے مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کے مختلف رنگ اور نسل میں تقسیم، علاقے اور قبائل اور قومیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ چپکلش کرتی رہتی ہیں۔ یہی حال سمجھے وہاں تھا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ دنیاوی سیاست کے تحت یہ آپس میں بعض اوقات اعلائے بننے کی بجائے کیا کرتے؟ دنیاوی مفادات کے لیے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیتے تھے۔ جیسے آج کل مسلمان اپنی قومی سیاست کے تحت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کا گروہ، کس کی پارٹی ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کی مدد کر رہے ہیں، بس وہ دیکھتے کہ ہمیں وقتی طور پر فائدہ کس سے۔ تو یہ بھی کیا کرتے کہ آپس میں اتحاد کرنے کی بجائے مشرکین قبائل سے اتحاد کر لیتے۔ لہٰذا یہ کہا جاتا کہ بنو نذیر اور قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے، اور قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ ہوا تھا۔ اس جنگ میں اوس اور خزرج آپس میں لڑے تھے۔ اب کیا ہوا، جو لوگ اوس کے ساتھ تھے یہود کے، وہ ان کی طرف سے لڑے، اور جو خزرج کے ساتھ تھے وہ ان کی طرف سے لڑے، اور آپس میں اب ان کی جنگ شروع ہوئی۔ اب جب آپس میں جنگ ہوئی ان 2 قبائل کی، تو جو ان کے الائے تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوا، مسلمان کے آمنے سامنے آیا اور ایک دوسرے کی قتل و غارت کی، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور یہ سارے کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب کیا ہوا، ثم انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ کیسے کرتے تھے اپنے آپ کو؟ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو۔ یعنی اس مار پٹائی میں، اس جنگ و جدل میں، جنگ میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو کون نکال رہا ہے، تو ایک یہود قبیلہ دوسرے یہود قبیلے کے لوگوں کو کیا کرتے؟ قتل بھی کرتے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پہ چڑھائی کرتے گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے۔ اب ان کا تضاد آپ دیکھیں،
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا۔ اللہ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے، کیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ اب یہ کیا کرتے؟ پہلے 3 احکام تو پامال کر دیتے، کیسے؟ خون بھی کرتے، ظلم زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے، لیکن آخری حکم جو تھا اس کی پابندی کرتے، اور وہ کیا تھا کہ جب تمہارے بہن بھائی قید میں چلے جائے تو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ اب ہوتا کیا، ان جگ و جدل میں جب وہ قیدی بن جاتے کچھ لوگ، تو پھر تورات کا حوالہ دے کے مذہبی لیڈرز ان کے چندوں کی اپیل کرتے کہ ہمارے اتنے بھائی فلاں جگہ پر قید ہیں، لہٰذا ان کے لیے فدیہ جمع کرو اور ان کو چھڑاؤ۔ اب یہ کنٹرڈکشن دیکھیں، وجہ کیا تھی اس تضاد کی؟ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی تو کرتے نہیں تھے، جو حقیقی حکم تھے کہ قتل نہیں کرنا، جلاوت نہیں کرنا، ظلم زیادتی نہیں کرنا، لیکن جو نمائشی قسم کے مذہبی کام تھے، چندے جمع کر کے اور یہ بتانا کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں اور ہمارے دل میں بہت ہمدردی ہے اور ہم قیدیوں کے لیے بہت رحم دل ہیں اور ان کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں اور ہم ان کو اب چھڑا رہے ہیں، ڈیپ کنٹرڈکشن۔ ایک طرف اللہ کے احکام کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، مار داڑ کر رہے ہو، اور دوسری طرف چندے جمع کر کے قیدی چھڑا رہے ہو۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کام میں ان کی نمائش ہوتی اور ان کو بڑی شہرت ملتی، اس کام کو تو بڑی خوشی سے کرتے، لیکن اول درجے میں جہاں اللہ کے حکم کی پابندی مطلوب تھی اس کو کرتے نہیں تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمُ السَّارَىٰ، ہاں اگر قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑا دیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو۔ کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو، فدیہ دینے، اور کفر کس کا کرتے؟ 3 احکامات کا۔ 3 احکام تو مانتے نہیں، ایک مان لیتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ بات مانے اور کچھ نہ مانے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو اللہ کے بعض حکم مانے اور بعض نہ مانے، شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور یہ حرمت بھی ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء 93۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ اس کی سزا بتائی گئی، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا؟ کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی بنی اسرائیلی کا خون بہائے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز ہوتی، مجلسیں روز ہوتی تھی مسجد نبی میں، جہاں بھی سفر پہ آپ جاتے تھے راستے میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تعلیم ہوتی، باتیں ہوتی، صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے، لوگ خواب سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے، تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھیں اور ملی جلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا مجمع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا، آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ اور یہ کب؟ حج کے موقع پر۔ ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون، بینکم، آپس میں حرام، حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت،
ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر، کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا، اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں، اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا، یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے کیا کرتے ہیں؟ معاملہ نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے، سردی ہے یا گرمی، کیا حال ہے اور کیا نہیں، کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے، خاص ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز، کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے، جتنا چاہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا. ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، پنجوں کے بل چلا کریں، ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالاسم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں، یا عدوان لوگوں پہ زیادتی ہو تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ خود کمائیں مال لیکن حرام طریقے سے نہیں، کسی کا مال چھین کے نہیں. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا مال چھین کے آپ ملینئر بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کی اجازت نہیں. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی پامالی کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی بندوں پر زیادتی کی، اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات جس میں ان کی ذاتی نمائش تھی، فدیہ دے کے چھڑانا، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی، غلام آزاد کرنا بھی نیکی. لیکن انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف اس ایک نیکی کو لے لے تو یہ قابل قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ جو بعض بات کو تو مانے اللہ کی اور بعض کا انکار کر دے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص پک اینڈ چوز کرتا ہے، کچھ مان لیا کچھ کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت میں سیکھنے کا ہے. قرآن پاک میں آپ کہتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن، سب کے سب آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ رسولوں میں اور نہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں. کیونکہ جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 چھٹے پارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لے اور دوسرے کا انکار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کیوں تلوار اٹھائی تھی؟ انہوں نے کیا دلیل دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ پہ فرق کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ، نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، لیکن کہے کہ زکوٰۃ دین کا حصہ نہیں، تو وہ ہم سے نہیں بچ سکتا. ان کو انہوں نے مرتد قرار دیا تھا. ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سب سے؟ کہ یا اللہ جو اس کتاب میں ہے ہم اس کو مانتے، وہ سب سچ ہے. ہماری سمجھ میں آتا یا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب درست ہے. اور اگر انسان کہ نہیں یہ تو میں مان لوں گی، یہ نہیں میں مان سکتی، اور اس کو تو میرا ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا، تو ایسا کرنے سے جو مان رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے کہ کچھ حکم لے لے اور کچھ کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کے مخالفت کرتا چلا جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی. آج مسلمانوں پہ رسوائی کیوں ہے دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کا مذاق بنا رکھا ہے. مسلمان خود اپنے دین کے خلاف نکتے نکالتے رہتے، خود کتابیں لکھتے رہتے، خود ایسی باتیں کرتے رہتے. تو یہ تو دنیا کا حال ہے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ،
اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو اس نے علم کی بنا پہ اتاری، اللہ کے بندے ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل رکھ کے اللہ ہی کے احکام کا مذاق اڑانا اور اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت کتنی بار آئی ہے نا، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو واچ کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر سارا قبول کر رہے ہیں تو، بعض کر رہے ہیں تو، جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتی ہوں، میرا دل ان کو قبول کرتا ہے، اور جو چیزیں مجھے عمل کی پتہ چلتی ہیں ان پہ کیا عمل کرتی ہوں۔ کیا مجھ میں نمائشی نیکیوں کا تو نہیں شوق؟ کئی لوگ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صرف ان کاموں کا شوق ہوتا ہے جس سے شہرت بنے، جس سے لوگوں میں مشہوری بنے، لیکن وہ کام جو چھپے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا کہ جو آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن کو نہیں۔ اور ایک بات ہم سب یاد رکھیں کہ واپسی ہم سب کی اللہ ہی کی طرف ہے، مانے یا نہ مانے جانا وہیں پر ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وجہ ہوتی؟ دنیا کے مفاد۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تو لے لیتے ہیں جس سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے وہاں ہم کیا کرتے؟ تو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجہ کھول کے بتا رہے کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارن کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا انہا ستکون فتن، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ فتنے کیا ہوتے؟ آزمائشیں۔ قطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، یعنی جیسے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں نا، ایسے ہی ان فتنوں میں سمجھ نہیں آئے گی کرے کیا تو کیا نہ کرے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کے وقت مومن اٹھے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا، جب سویرے اٹھے گا اس کا دل پھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پہ کمپرومائز کر لے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چھوڑ کے دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم مانتے اور کچھ حکم نہیں مانتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، جس عذاب مصیبت میں پڑیں گے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ چکا دے، ہمیں موت دے دے، بس بہت جل چکے ہم، بہت مصیبت آ گئی، اب ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ مالک کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ اور جو جہنم کے باقی داروغ ہیں ان کے پاس جائیں گے جہنمی، اور کہیں گے ادعوا ربکم، اے فرشتوں تم ذرا اپنے رب سے دعا کرو، ہماری سفارش کر دو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، بس ایک دن کی چھٹی مل جائے ہم کو، کہ اس دن عذاب نہ ہوا کرے۔ دنیا میں بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں نا، پورا ویک کام کرتے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ویکینڈ تو فارغ ملنا ہی چاہیے نا، ایک دن تو چھٹی ہونی چاہیے، ایک دن تم آرام کریں۔ وہاں بھی کہیں گے چلو 6 دن اگر عذاب ہے تو ایک دن ہمارا عذاب کم ہو جائے، ختم بھی نہیں کم ہو جائے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے خود ہی دعا کر لو، ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر غارت ہونے والی، ختم ہونے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سب گم ہو جائے گی۔ وہ جتنا مرضی چیخے چلائے دعائیں کرے، وہاں جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس چند روزہ زندگی میں اس طرح نہ گم ہو جائیں، اس کے فائدوں میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، حرام حلال کی تمیز کرے، اپنی عبادات کا خیال رکھے، اللہ کے احکامات کو جانے سمجھے اور ان پر عمل کی کوشش کرے۔ ولا ہم ینصرون،
اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے گی، نہ مالک مدد کرے گا نہ اور داروغہ مدد کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے یہ سب؟ وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے عہد توڑا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک تھی۔ تو آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز دنیا کے لیے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اس کی تیاری کے لیے وقت ہی نہ ہو، نماز کا ہی وقت نہیں، تو پھر آخرت میں جا کے کس چیز کو پائیں گے؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی؟ تورات۔ تورات جو ہے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے، اور تعلیمات میں بھی بہت ریزمبلنس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے کئی رسول پے در پے بھیجے جن کا ذکر پہلے میں نے کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کھلی نشانیاں دی تاکہ لوگ ان کو مان سکے۔ اس کی تفصیلات آپ آل عمران 49 میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے، پرندہ بنا کے اڑا لیتے، کوڑی بیمار کو اچھا کر دیتے، لوگوں کو بتا دیتے وہ کیا کھا کے آئیں، کیا گھر میں چھوڑ کے آئیں۔ یہ نشانیاں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تاکہ لوگ ان کی نبوت کو مان سکیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی تائید کی، وہ بچپن میں بول پڑے پنگھوڑے میں، اور پھر جب انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو جبریل امین ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات یاد کرا رہے، دیکھو ہم نے تم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے تمہیں کتابیں دی ہیں، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نشانیاں بھیجی ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اور تم اپنا عمل بدلو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب کبھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا، یعنی رسول آیا، پیغام لایا، کتاب لایا، تمہیں اچھی نہیں لگی وہ باتیں، استکبرتم، تو تم آگے سے اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، تم نے رسول کی بات ہی نہیں سنی، تم نے کہا یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے، ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، تمہیں کیا خبر دنیا میں کیسے رہتے ہیں، تم تو صرف باز ہی کرتے رہتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایت تھے انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور کچھ کو تو قتل ہی کر دیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہود نے زہر دیا جس کی تکلیف آپ اپنے مرض الموت میں بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اتنے تم پر احسان کیے اور تمہاری ہدایت کا مستقل انتظام رکھا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کوئی بات سن کے ہی نہیں دی، کسی بات کو قبول ہی نہیں کیا، تم نے سر جھکایا ہی نہیں، کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لائے، اور تمہاری ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھی کہ تم نے حق کی بات کرنے والوں کو جھٹلا بھی دیا، ڈینائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قتل بھی کر دیا۔ کہ یہ کیوں وہ نصیحتیں کرتے جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف جاتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم، تبلیغ، یہ سب کیوں نہیں لگتا اچھا، کیونکہ وہ کہتے کہ اس طرح پھر ہماری خواہشات جو ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں، انہی کو ختم کر دو جو حق بتاتے ہیں۔ وقالو، اور اکڑ کے بارے کہنے لگے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں پہلے ہی بہت علم ہے، ہمیں سب آتا ہے، تم کیا بتانے آئے ہم کو، ہمارے دل تو خزانے ہیں علم کے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، یا ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہیں، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، مت نصیحت کرو ہم کو، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، ہمیں نہیں ہدایت چاہیے۔ جیسے کہ اہل مکہ بھی کہتے ہیں، وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل پردوں میں ہے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے سر کے اوپر سے جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ نہ آئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچھی بات میں دل نہ لگے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں میں بھی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے جب دین کی بات آتی ہے؟ دنیا کی باتوں میں آپ دیکھیں لوگ گھنٹوں بولے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور ایک دوسرے سے خوب کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے، لیکن جو ہی دین کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم لیول فرق ہو جاتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی دیواروں سے بات کر رہا ہو، جیسے یہ ان کی بات ہو ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر انکار کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، اور جب کسی پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے، تو پھر اس کے دل پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ یعنی جب کوئی شخص
रिजेक्ट ही करता चला जाए, डिनाई करता चला जाए, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं लेना हक, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं करना, तो फिर अल्लाह की रहमत उससे हट जाती, फिर उसके लिए हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते। फ़क़लीलम मा युमिनून, तो कितना कम है जो वो ईमान लाते, बहुत थोड़ा है उनका ईमान। क्योंकि ईमान ज्यादा हो तो क्या होता है, दिल का जंग धुल जाता है। याद रखिए, ईमान की एक हरारत होती है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब से गुनाह होते हैं, लेकिन ईमान की हरारत से वो सारा मैल कुचैल निकलता चला जाता है। यही वजह है कि जब आप किसी ऐसी मजलिस में होते हैं, किसी ऐसी जगह पर होते हैं, जैसे अगर आप हज करने जाते हैं तो ईमानी माहौल होता है ना, ईमान बढ़ता है, नतीजा क्या होता है, बुराइयां बुरी लगने लगती हैं। आप किसी अच्छी मजलिस में होते हैं, अच्छे इंसान के साथ होते हैं, तो आपको बुराइयों से नफरत होने लगती है। लेकिन जब ईमान का लेवल लो होता है, कमजोर होता है ईमान, तो फिर अच्छी बात बुरी लगने लगती है। तो कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, वो दीन की बात अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल बात ये कि कलीलन मा युमिनून, बहुत थोड़ा है जो ईमान लाते हैं, उनका ईमान बहुत कम है। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब आई उनके पास किताब अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, जो उसकी तस्दीक करती है जो उनके पास है, यानी कुरान, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, इससे पहले वो काफिरों के मुकाबले में फतह मांगते थे। यानी जब इनकी औस और खजरज से लड़ाइयाँ होती तो क्या कहते, या अल्लाह वो आखिरी नबी जल्द भेज ताकि उसके साथ मिल के हम इनको शिकस्त दें, क्योंकि इन्हें पता था कि आखिरी नबी की अल्लाह मदद करेगा। आखिरी नबी के औसाफ में, इस सिफात में ये बात मौजूद थी और इनको अपनी किताब के जरिए पता था। पैगंबर के आने से पहले वो पैगंबर के आने की दुआएं मांगते थे कि अल्लाह पैगंबर भेज। फलम्मा जाअहुम, फिर जब वो आ गया उनके पास, कौन, पैगंबर, मा अरफू, जिसको उन्होंने पहचान लिया कि वाकई वो है। कुरान मजीद में एक और जगह पर आता है, सूरत अल-अनाम आयत 20, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन्हें हमने किताब दी है वो उस पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को कोई पहचानता है। मा अरफू कफरू बिही, तो क्या हुआ इनका रिएक्शन, इनकार कर दिया, कुफ्र कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, लानत है अल्लाह की इनकार करने वालों पर। तो यहाँ पर बनी इसराइल की हकीकत खोली जा रही है कि इनके कंट्रडिक्शन देखो, कि किताब का इंतजार था इनको, पैगंबर का इंतजार था, जब हक आया तो इनकार कर दिया। क्यों किया, उसकी अगली आयत में वजह बताएगी। बिस्समश्तरऊ बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज है जिसके एवज उन्होंने अपने आप को बेच डाला। अन यकफरू बिमा अंज़लल्लाह, कि उन्होंने कुफ्र किया उसका जो अल्लाह ने उतारा। वजह बग़यन, जिद की वजह से, बगावत की वजह से, हसद की वजह से। क्या हसद, अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशा, कि उतारता है अल्लाह अपने फजल में से जिस पे वो चाहता है अपने बंदों में से, कि पैगंबर इनमें से क्यों नहीं आया, पैगंबर बनी इसराइल में से क्यों नहीं आया। बस ये जिद लगा ली, हसद कर लिया, क्योंकि अरबों को तो ये उम्मी कहते थे और अपने से कमतर समझते थे। अब चूंकि पैगंबर उनमें से आ गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, अगर हमारी कौम और कबीले का होता तो हम मानते। अब ये उनका तासुब था। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो वो अल्लाह के गज़ब पर गज़ब के साथ पलटे, फिर अल्लाह का उन पर शदीद गज़ब हुआ। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रुसवा करने वाला। तो बात यह है कि उन्होंने जो कुछ पसंद किया, यानी कुफ्र और इनकार, अल्लाह ने उसको बेसमा कहा कि बदतरीन चीज़ है, इकरार की बजाय इनकार। फिर एक और बात इस आयत से ये पता चलती है कि इंसान की जिद जो है, एरोगेंस जो है, हठधर्मी जो है, वो हक को कबूल करने में रुकावट बन जाती है, जैसे इनकी। इसी तरह हसद भी हक को कबूल करने में रुकावट बन जाता है। एक इंसान बाज़ वक़्त इतना अच्छा होता है, इतनी खैर होती है, लेकिन जो उससे जेलस होता है उसे उसमें कोई खैर नजर नहीं आती। वो जेलसी की वजह से उसकी हर खूबी में भी खामी तलाश कर लेता है। तो हसद जो है ये इंसान को हक कबूल करने में माने होती है। एक और बात ये कि अल्लाह ने कुरान को अपना फजल कहा है, युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशा। ये क्या उतारा है अल्लाह ने, कुरान, वही, और ये क्या है, फजल। ये नेमत जो इस वक्त आपको मिल रही है, यानी कुरान की ये दौलत जो इस वक्त आपको नसीब हो रही है, ये भी दरअसल क्या है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसका दिल खोल देता है, इसके लिए उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तवील क़याम करते थे, क्या कहते थे, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े इनाम से नवाजा कि मुझ पर वही उतारी, मुझे अपनी किताब दी
اور آپ کے ذریعے یہ کتاب ہم سب تک بھی پہنچی. لہٰذا اس فضل پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ انکار. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق جہاں بھی ہو قبول کر لے، بھلے وہ کسی دوست کے پاس ہو یا دشمن کے پاس ہو. کبھی کسی اچھی بات کا انسان اس لیے انکار نہ کرے کہ چونکہ یہ فلاں کہہ رہا ہے. یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، باعث نہیں ہونا چاہیے انسان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا ہے، بس تورات کو مانیں گے، قرآن نہیں مانتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن وغیرہ. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن سے انہیں کیوں عداوت ہے، کیوں دشمنی ہے؟ قرآن تو وہ سب باتیں بتا رہا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں لایا، قرآن ان کی چیزوں کو کنفرم کر رہا ہے. قرآن تو ان سے تعصب نہیں رکھتا، انہیں کیوں قرآن سے ضد ہے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے پوچھئے تم اللہ کے نبی کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے نبی مانیں گے اور اپنی کتاب مانیں گے تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہی تعصب جو ہوتا ہے، تعصب کیا ہوتا ہے؟ باعث ہونا، کہ جو ہمارے پاس ہے بس ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس ہم وہ لیں گے، جو ہمارے خاندان کی روایتیں ہیں بس ہم وہ لیں گے، دوسروں کی بات کو نہیں قبول کریں گے. تو بات یہ ہے کہ دین میں فرقہ واریت اور گروہ پرستی اور صرف چند باتوں کو لینا اور باقیوں کو انکار کر دینا، خواہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ درست رویہ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زبردست اور خوبصورت طریقے سے ان کی باتوں کا رد کرتے. تو بعض اوقات جب دین کے معاملے میں کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اس کا رد کرنا بھی دلیل کے ساتھ ضروری ہے. اور کتنی زبردست دلیل ہے. تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب مانیں گے، اپنے پیغمبر مانیں گے، وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اصل بات یہ کہ تم کو حق ہی اچھا نہیں لگتا، خواہ تمہارے اپنے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، تم حق کے دشمن ہو. تو اصل جرم کیا ہے؟ حق کی مخالفت. حق کو قبول کرنا، حق کا اعتراف کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور جب کسی شخص کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے تو اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ حق جہاں بھی ہو ہم اسے قبول کر لیں، اور اسے قبول کرنے میں کبھی بھی تاخیر سے کام نہ لیں. اور اللہ ہمارے اندر کی ضد، حسد اور تعصبات کو دور کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.